علامہ رضوان عباس شرازی صاحب وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ شکریہ۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا اباہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خاندان سیدہ پر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلنا محمد صلوات۔ دعا ہے شہزادی عالمیان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ جتنے عزت مآب اہل اسلام بھائی اس پاک مقدس ذکر میں حاضر ہیں، مالک آپ کا بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا عظیم خالق عزت مآب واجب الاحترام سید صابر شاہ صاحب کی صف ازا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک انہیں اولاد سمیت آباد و شاد فرمائے۔ مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ سید ناصر شاہ جعفر شاہ مالک زندگی دراز فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں آپ جتنے حاضر ہیں، مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ خاص الخاص جو سادات و زام جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اور جو حاضر ہیں، مالک گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ مالک کبھی بھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ اس بستی میں جتنے عزادار رہتے ہیں، مالک گھروں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ سب کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں مالک آپ سب کو حج و زیارات کی سعادت نصیب فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا خالق سید صابر شاہ صاحب کی نسلوں میں ذکر کرنے، کروانے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق اس ذکر کے حقیقی وارث حجت خدا کا جل ظہور فرمائے۔ آیت اللہ، بقیت اللہ، حجت اللہ، ولی اللہ، ولی الاسد ماتمی مولا کا واسطہ جو دعائیں مانگی، جو دعائیں رہ گئیں، جو دعائیں ہم سب کے ذمے مالک ساری قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ کافی عزت مآب تشریف فرما ہے، اپنے ملک کی خیر و عافیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ درود کا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، تو بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ چند لمحے پاک ذکر کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ کا طالب ہوں، اٹھنے بیٹھنے کی زحمت نہیں،
کیونکہ اعظم بھائی بزرگ ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ ملک صاحب جہاں کہیں بھی مظلوم کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت ہوتی ہے، اور زوار شاہ جی جنت میں بندہ اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے۔ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بس تھوڑی توجہ کرنی ہے آپ نے، ہے ہی جنت اور انشاءاللہ جنت بن جائے گی۔ سامعین گرامی قدر، جو حکم ہوا ہے چند لمحے اس پاک بارگاہ میں حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ ابو الائمہ سرکار عمران بادشاہ کی پاک بارگاہ میں ابھی 29 شوال ملک صاحب گزری ہے۔ میرے آج سرکار کا ظہور پر نور تھا، تو میری اوقات نہیں کہ اس بادشاہ کے فضائل پڑھوں جو کل ایمان کا بھی باب ہے۔ اس سرکار کے میں فضائل کیا پڑھ سکتا ہوں، لیکن جتنی زوار جی میری اوقات ہے میں چاہتا ہوں، بھائی کا حکم ہے اتنی دیر میں بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے فلاں فلاں کو پالا ہے۔ بابا جی بتانا چاہتا ہوں کس کس نے کس کس کو پالا ہے۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سلامت رہیں۔ بولنا آپ نے اپنے لیے ہے، اور آپ کی دعا چاہتا ہوں جتنے میرے واجب الاحترام سادات عظام تشریف فرما ہے۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا۔ کیا بات ہے، سلامت رہے جوانی، سلامت مالا سلامت رکھے۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، اعظم بھائی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا۔ بجاگنا سلامت ریز، یہاں کہنے کی بابا جی ضرورت نہیں، قدیمی عزادار میرے سامنے۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا۔ کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ لو بابا جی ہاتھ بلند ہو گئے تو اگلی دو لائنیں بھی ان مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے حیدر کرار کو پالا، سرکار نے حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پیکر توحید کو خود ڈھال رہا ہے، مادی کو حجابوں میں خدا پال رہا۔ کیا بات ہے، حیدری سلامت رہے، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے۔ میں پھر پڑھ دوں، مالک زندگی دراز فرمائے۔ ایک پیکر توحید کو خود ڈھال رہا ہے، مادی کو حجابوں میں، جس کی بابا جی ہم ریت ہیں، جو ہمارا امام ہے تو 12 امام، لیکن جس کی ہم ریت ہیں، نہ ہم کل لاوارث تھے ملک صاحب، نہ ہم آج لاوارث ہیں، کل بھی ہمارا وارث موجود تھے، آج بھی ہمارے وارث موجود ہیں۔ نہ ہمارا کل وارث ابو لہب تھا، بولنا بھائی امام کی ریت ہے آپ، نہ ہمارا کل وارث ابو جائل تھا، نہ ہمارا آج وارث ابو جائل ہے، ہمارا وارث علی ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے، جو کل وارث علی تھے وہ امامت کے آدم تھے، جو آج وارث علی ہیں وہ امامت کے محمد ہے۔ جو آج وارث علی، سلامت رہے سید، مالک سلامت رکھے، جو آج وارث۔ لو یہ ہاتھ بابا جی بلند ہو گئے تو اپنی عبادت کا پہلا فکرہ ان مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اور بابا جی میری عبادت کا پہلا فکرہ اس قابل ہے، اگر جبریل کے ماتھے پہ بھی لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن فقیر کا کام ہے خیرات لینا۔ اور فکرہ یہ ہے کہ جس کے پاس مکہ کے کافر اور مشرک امانتیں رکھے انہیں رسول کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ رسول جیسی امانت رکھے انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، مال سلامت رکھے۔ جوان بولنا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ، بزرگ دعا کر دیں۔ جس کے پاس مکہ کے کافر اور مشرک امانتیں رکھیں انہیں رسول کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ رسول جیسی امانت رکھے، اللہ جانے کیا عظمت ہے سرکار عمران کی، کیا شان ہے سرکار عمران، کس عظمت کے مالک ہیں، کل ایمان کے پاک بابا، کہ رسول کے
بھائی توجہ کرنا، توجہ میری طرف بابا جی رہے، دعا چاہتا ہوں آپ کی۔ بڑی عظمت ہے ملک صاحب شیر خدا کے پاک بابا کی، ابو الائمہ، رئیس عرب، سردار عرب، کتنے فضائل پر، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اتنی عظمت کہ رسول کے ظاہری دنیا چھوڑنے کے بعد محمد کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اتنی عظمت، بہت شان، بہت عظمت۔ کہتے ہیں کہ علی کے پاک بابا کے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں اتنا قرآن تو تیرے جھوٹے پیروں کو نہیں آتا تھا بابا جی، جتنا سرکار عمران کے بعد۔ مجھے اس بحث میں نہیں جانا کتنا قرآن نازل ہوا، بس اتنا کہتا ہوں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا نچوڑ قرآن میں ہے، اور قرآن کا نچوڑ سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ با میں ہے، با کا نچوڑ نقطے میں ہے، با کا نچوڑ نقطے میں ہے، اور یہ نقطہ ابو طالب کی گود میں پھلتا رہا۔ کیا بات ہے بھئی، حیدری۔ تو چار لائنیں بابا جی اپنے شہید استاد محترم کی اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ کہا کرتے تھے ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر، کم ظرف کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ ارے مر جائے گا موذی، نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں۔ مل کے حیدری، کس عظمت کا مالک ہے سرکار عمران کہ جس کے ظاہری دنیا چھوڑنے کے بعد رسول کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے۔ ایسے صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اتنی خدمت کی کہ آدھی آدھی رات جہاں رسول سوتے تھے وہاں کبھی طالب کو سلا دیتے۔ تاریخ میں سرکار عمران کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی، طالب، جعفر، عقیل اور مولا علی، اور 1 بیٹی ام ہانی، اور ان سب بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق ہے، اور ظاہری زندگی میرے بادشاہ کی 80 سال ہے۔ سرکار طالب کی وجہ سے آپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام جناب طالب۔ آدھی آدھی رات کو جہاں رسول سوتے کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی مولا علی کو۔ کیوں؟ تاکہ نبوت بچ جائے، چاہے میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ نبوت بچ جائے چاہے میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ اتنی خدمت رسالت کی۔ اور پھر کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ کوئی قصور نہیں ملتا تاریخ میں، ادنا سا طالب علم، کوئی بھی سرکار عمران کا قصور نہیں ملتا تاریخ میں۔ آخر کس وجہ سے ایمان پہ شک کیا جا رہا ہے؟ 2 لائنیں اپنے شہید دادا استاد قبلہ و کعبہ علامہ سید عرفان حیدر آبادی صاحب کی، کراچی والوں کی پڑھنا چاہتا ہوں، اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ 2 لائنوں میں بتایا قبلہ نے کہ کس وجہ سے ایمان پہ شک کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں بھائی ریاض تاریخ میں کوئی قصور نہیں بابا جی، یہ 2 لائنیں بتائی، وہ قصور کیا ہے 2 لائنوں میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے۔ بھائی جہاں جہاں داروں بیٹھے ہو دعا چاہتا ہوں، بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے، تیرے علی نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ حیدری سلامت رہے، مالا سلامت رکھے، مالا سلامت رکھے۔ بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے کہ تیرے علی نے ان کے بتوں کو، اور بابا جی خالی مٹی کے بت نہیں توڑے، چلتے پھرتے بت بھی توڑے ہیں۔ کبھی احد میں بابا جی، اور تاریخ کا مطالعہ کریں، احد کے میدان میں وہ پہاڑی بھی دیکھ کے آیا ہوں جہاں بڑے بڑے لمبے لمبے قد والے لوگ بھاگ گئے تھے،
اور جملہ پڑھنا چاہتا ہوں بابا جی، شہید فاضل علوی کا مالک درجات بلند فرمائے، وہ کہتے ایک بندہ اتنا بھاگا اپنے گھر اپنے زال دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس سے پوچھتا ہے بی بی مدینہ کتھے رہ؟ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ جب سارے ملک صاحب سارے چھوڑ کر بھاگ گئے اور بلند آواز سے مشہور کر دیا کہ رسول قتل ہو گئے، میرے سردار بادشاہ مولا علی کو پتا چلا، وہاں پہ آئے جہاں کافروں میں رسول گھیرے ہوئے تھے، میرے سردار نے ایک ہاتھ پہ اپنے سردار کو بلند کیا، ایک ہاتھ سے ذوالفقار بھی چلاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے ایوہ الناس ھذا محمد۔ بھئی جاگنا کم نہیں، بہت زیادہ میرے سامنے، ایوہ الناس ھذا محمد، ایوہ الناس ھذا محمد، لوگوں محمد یہ ہے، لوگوں رسول یہ ہے، لوگوں رسول یہ ہے۔ آواز توحید آئی، اے رئیس عرب، اے سردار عرب، آج تیرے شریف بیٹے نے بھرے کافروں میں میرے حبیب کو بلند کیا، کل میں اللہ تازہ حاجیوں میں تیرے علی کو۔ کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے۔ حیدری، اللہ اکبر، جیو سید یا رسول اللہ، یا سلامت رہے، مال سلامت رکھے۔ دشمنی کیا ہے؟ چلو ایک وجہ پڑھتا ہوں اور اللہ نے کہا کہ ان کو بلا اپنے گھر میں اور اسلام کی دعوت دے۔ کہاں بلایا؟ ابو طالب کے گھر، جسے دعوت ذل عشیرہ کہتے ہیں۔ اپنے قریبیوں کو بلا، کھانے پہ بلا، اور پہلے دن سے ہی ابو طالب کے گھر کا نمک کھلوا دیا۔ آئے، اکٹھے ہوئے، کھانا لگا، کھانا کھایا، رسول اٹھنا چاہتے تھے یا یہ اٹھ کے چلے گئے، اور سرکار عمران نے دیکھا اپنے بھتیجے کے چہرے پہ، اور مالک سلامت رکھے، دعوت پھر آدم بھائی، دعوت کل پھر ہوگی، دعوت کل پھر ہوگی۔ پھر یہ بندے آئے، یہ لوگ آئے، کھانا کھایا، اور جب رسول اٹھنا چاہتے تھے یہ اٹھ کر چلے گئے۔ جب چلنے کو ہوئے تو ابو طالب نے چہرے کی پریشانی کو پڑھا، اور چلتے ہوئے جاتے ہوئے کو دیکھ کے ابو طالب نے کہا پریشانی ہونا، دعوت کل پھر ہوگی۔ بھائی توجہ، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، زندگی ہو مالک سلامت۔ مالک صاحب دشمن ہیٹرک کرنے کے چانس میں تھا تیسری کو، اور اسلام کا سوئم ہونے والا تھا۔ تیسرے دن پھر جب آئے، اکٹھے ہوئے، کھانا کھایا۔ اب میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ کھانا کھایا اور رسول اٹھنا چاہتے تھے یا ابو لہب اٹھا؟ بھائی توجہ کرنا، ادھر سے ابو لہب اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھا۔ نہیں، جنہیں سمجھ نہیں آئی میں جملہ بابا جی بدل کے کہہ دیتا ہوں، ملک صاحب میں نے کوئی ہدار لے کے پڑھنا ہے۔ ادھر سے کذاب اٹھا، ادھر سے 14 کا باپ اٹھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مال سلامت رکھے۔ نہیں میں جملہ بابا جی پھر بدل کے کہہ دیتا ہوں، ایسے کیوں نہ کہہ دوں کہ ایک طرف سے کعبہ کا چور اٹھا، ایک طرف سے کعبہ کا متولی اٹھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حیدری، کلیم بھائی مالک صحت عطا فرمائے۔ مالک صاحب جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، مالک درجات بلند کرے۔ شہید استاد محترم علامہ ناصر عباس سے قبلہ کہا کرتے تھے، ایک طرف سے بت پرست اٹھا، ایک طرف سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مولا نے، میرے سردار سرکار عمران نے ایک ہاتھ سے ابو طالب کو نیچے دبایا اور کہا اسکت یا حمار، چپ اے گدے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اسکت یا حمار، ایک ہاتھ سے ابو لہب کو دبایا اور ایک ہاتھ سے شفقت کا ہاتھ بلند کر کے اپنے سردار رسول کی طرف اور کہا کم کم یا سیدی۔ حیدری،
یا سیدی یا مولائی، اٹھ میرے سردار۔ اس معاشرے میں بھتیجے کو مولا کہہ رہے ہیں جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کہا اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا۔ اب رسول نے اسلام کی پہلی تقریر کی اور کہا کہ میرا خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ تو تم بلغوں میں بھی خدا لے کے پھر رہے ہو نا، جب بھوک لگتی ہے تو کھا بھی لیتے ہو۔ کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا، جو میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے سارے چپ تھے، 40 میں سے صرف مولا علی اٹھے، اور 10 سال کا بابا جی 10 سال کا زہری سن تھا مولا علی، فقط کلیم بھائی مولا علی اٹھے، کہا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو رسول نے اس دن سے کہہ دیا تھا تو میرا وزیر ہے۔ بسم اللہ جی، بہت ہی پیارا سا نام، عزت مآب، نہایت واجب الاحترام، اور پاکستان کا بہت ہی پیارا سا نام، ادب کی دنیا کا۔ ایسے کیوں نہ کہہ دوں کہ ادب کی ذاکری کا فخر، عمدۃ الواعظین، خزینۃ الواعظ بھائی امداد ابو ذری تشریف لائیں، مالک انہیں سے تندرستی دے، بھائیوں سمیت آباد و شاد رکھے، بلند درود پڑھ دیں ان کی سے تو سلامتی۔ اور بھائی سے ٹھیک، کوئی قصور کلیم بھائی نہیں ملتا ثقلین شاہ جی، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ دشمنی ہے مولا، اور شہید محسن نقوی نے 2 لائنوں میں اس کا شجرہ بتایا ہے، بابا زوار شاہ جی 2 لائنوں میں شجرہ بتایا ہے، توجہ لیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ دشمنی کیوں ہے تجھے علی و حسین سے، دشمنی کیوں ہے تجھے علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی اپنے والدین سے۔ سلامت رہے مالک، سلامت رکھے۔ فقط دشمنی ایمان پہ شک کرنا ایک ہی ہے کہ سرکار عمران کی دشمنی صرف دشمنی ہے مولا علی علیہ السلام، بغض مولا علی علیہ السلام، کوئی قصور نہیں۔ اچھا سرکار رسول خدا کس کے گھر تشریف لائے؟ سرکار عمران کے گھر، سرکار عمران کے گھر تشریف لائے، اور نام کس نے رکھا؟ سرکار عمران نے۔ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ بھائی بولیے آپ، توجہ میری طرف رہے۔ خطبہ نکاح، اتنا جو شک کرتا ہے تو نکاح کا خطبہ پڑھا سرکار عمران نے، رسول تو سنت ہے تو کہتا ہے کافر ہے، پھر اپنی مولوی بیٹی کا نکاح کسی کافر سے بڑھوا کے دکھا۔ آئے رسول خدا سرکار عمران کے گھر، نام سرکار عمران نے رکھا، کیا خیر ہے؟ اچھا ٹھیک، بلند درود پڑھے محمد والے محمد کے دار۔ میں نے کیا سی سبق سناندہ ہی موقع مل گیا پائی جان۔ اچھا آئے رسول خدا سرکار عمران کے گھر اور نام رکھا سرکار عمران نے، خطبہ نکاح پڑھا سرکار عمران۔ بھائی بڑی توجہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، منبر کی بلندیوں سے آپ کو سلام کر رہا ہوں، بڑی مقبول مجلس ہے، جملہ بہت بڑا آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آئے سرکار عمران کے گھر، نام سرکار عمران نے رکھا، خطبہ نکاح سرکار عمران نے پڑھا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں میں احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہوں۔ بھائی توجہ رہے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہے۔ جتنے سادات الزام ہے آپ کی دعا چاہتا ہوں۔ آئے سرکار عمران کے گھر، نام سرکار عمران نے رکھا، خطبہ نکاح سرکار عمران نے پڑھا، آواز توحید آئی، اے رئیس عرب، اے سردار عرب، میں احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہوں۔ میرا حبیب آیا آپ کے گھر میں، آپ کا علی آئے
بات ہے، کیا بات ہے، مل کے حیدری آپ کا علی آئے گا میرے گھر میں، میرے حبیب کا نام آپ نے رکھا، تیرے علی کا نام میں اللہ رکھوں گا۔ اے رئیس عرب، میرا احسان بڑھ نہ جائے تو میں خدا کیسا، میرے حبیب کا آپ نے خطبہ نکاح فرش پر پڑھا، میں تیرے علی کا عرش پر۔ اتنا مسلمانوں نے ابو طالب کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا بیٹیوں کو مارا گیا۔ سلامت نے بڑے خلوص کے ساتھ، سلامت نے بھیجا، بڑے خلوص کے ساتھ اس دربار میں آیا کر۔ اکثر کہتا رہتا ہوں کبھی بھی ذاکر کو سن کے نہ آیا کر، ذکر کا سن کے آیا کر، کہاں مظلوم کی صف عزا بچھی ہوئی ہے۔ کبھی تو ذہن میں یہ رکھ کے آ جایا کرنا کہ پردے میں دعا دینے کے لیے کون آیا ہے۔ تیری عبادت جی عبادت نہیں، عبادت کی معراج ہے۔ جنت البقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے رسول کی بیٹی آتی ہے تم سے پرسہ لینے کے لیے۔ عزاداروں قریب سے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے سردار عباس کو قریب بلایا اور کہا کہ عباس کربلا کے مسافروں کی فہرست بنا۔ عباس، بابا صبر شاہ جی مالک صف عزا قبول فرمائے، عباس کربلا کے مسافروں کی فہرست بنا۔ ابوالفضل العباس قمر بنی ہاشم نے قرآن کی آیت لکھ کر سردار نام لکھوائیے، عزاداروں میرے بادشاہ نے بھائیوں کے نام لکھوائے، سخی نے لکھے۔ بھئی بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کا عادی، رونا تیرے اپنے نصیب کا ہے، اور اس خلوص میں رویا کر تیرے آنسو سیدہ کے رومال کی زینت بن سکے۔ کریم کربلا نے بیٹوں کے نام لکھوائے، قمر بنی ہاشم بادشاہ نے لکھے۔ سردار کربلا نے انصار و صحابہ کے نام لکھوائے، ابوالفضل العباس نے لکھے۔ عزاداروں اس وقت غازی جیسے بہادر کے ہاتھ کانپ گئے جب کریم کربلا نے کہا عباس لکھ زینب بنت علی۔ جزاک اللہ بھائی، نسلیں آباد ہوں، بھائی نسلیں آباد ہوں، مال سلامت رکھے۔ جن کی ہاں بلند ہوئی ہے قبر حسین پہ جا کے ہاتھ لگے، مالک سلامت رکھے۔ کہا عباس لکھ زینب بنت علی اسیر شام۔ عزادارو عباس سے قلم چھوٹ گیا۔ غازی منت کے لہجے میں کہتا ہے مولا بہنوں کو رہنے دے، مولا بہنوں کو رہنے دے۔ جب سردار نے بار بار کہا نا، پھر منت کر کے کہتا اگر لے کر ہی جانا ہے اپنی بہنیں رہنے دے میری رقیہ۔ جزاک اللہ بھائی، مالک اٹھتی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ جب کہا نا حسین بادشاہ نے کہ عباس لکھ، میں اماموں کے کہہ رہا ہوں، عزادارو اب میرا بادشاہ کیسے لکھ رہا ہے؟ غازی عباس کی آنکھیں بند ہیں، عباس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ بھائی بچوں کی زندگی ہو، عباس سردار کے ہاتھ میں قلم ہے۔ میرے مولا سخی عباس نے آقا زادی کا نام لکھنا شروع کیا۔ عزادارو جو سیدو عزادار کا دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو میرے مولا نے کیسے نام لکھا؟ آنکھیں بند تھی، زا کہیں اور لکھ دیا، یا کہیں اور لکھ دیا، اور نون کہیں اور لکھ دیا۔ جو ادب سننے کے عادی ہو، عزادارو با کہیں اور لکھ دیا۔ کریم کربلا نے دیکھا، حسین کی نگاہیں پڑی، حسین نے رونا شروع کیا۔ او کہا عباس ذرا آنکھیں کھول، او غازی ذرا دیکھ، اور جس طرح تو نے عالیہ کا نام لکھا، او زا کہیں اور
لکھ دیا، اور یا کہیں اور لکھ دیا، اور نون کہیں اور لکھ دیا، اور با کہیں اور لکھ دیا۔ عباس یہ اپنے نام کی طرح کبھی کسی بازار اور کبھی کسی دربار اور خطبے دے دے کر کہے گی، او مسلمانوں، او مجھے چادر دو، او میں تمہارے نبی کی بیٹی، او مسلمانوں